سے اب اردو میں تقریر ہوگی۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، جو مکرم و محترم طاہر محمود خان صاحب مبلغ سلسلہ کرسچن سن پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ سامعین، حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے اس شعر کا پہلا مصرع خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے۔ 1920 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے نوجوانان احمدیت کے نام ایک منظوم پیغام لکھا، جس میں آپ نے وہ تمام نصیحتیں جمع کر دیں جن پر عمل کرنا جماعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہر قوم کی زندگی اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی کے مد نظر حضرت مصلح موعود نے اس نظم میں، جو کہ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے کہ عنوان سے مشہور ہے، انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی اصلاح اور خدمت دین کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور فرمایا، تمہارا یہی فرض نہیں کہ اپنی اصلاح کرو، بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ اپنے بعد میں آنے والوں کی نسلوں کی بھی اصلاح کی فکر رکھو اور ان کو نصیحت کرو کہ وہ اگلوں کی فکر رکھیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ ادائے امانت کا ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ سامعین، ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی آسمانی پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کا نور اور اہل دنیا کے خیر خواہ تھے، مگر تاریکی کے فرزندوں نے اس نور کا انکار کیا اور اس کے بجھانے کے درپے ہو گئے۔ آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کے راست باز، وفادار اور سچے رسول زمینی لوگوں کی زبان سے کاذب اور دجال قرار دیے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں، وہ ستائے گئے، وطنوں سے بے وطن کیے گئے۔ الغرض، نسل آدم کی کثیر تعداد نے آدم کے بہترین فرزندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کو خدا تعالیٰ کے اس پیغام کو جو دین خداوندی تھا، اس کو مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، ہر قسم کا ظلم کیا کہ کسی طرح دین خداوندی کو پھیلنے سے روکا جائے اور خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء اور ان کے ماننے والوں نے ماریں کھائیں، آگ میں جلائے گئے، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو اللہ کے دین کو پھیلانے سے روکنے کے لیے ہر قسم کا ظلم ان پر کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دین کے پھیلانے اور دین کی خدمت کرنے والے ایسے جانثار عطا فرمائے کہ وہ جانثار خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بلند کرتے ہوئے دین کی عظمت کے لیے اور خدمت دین کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دنیا پہ یہ ثابت کر گئے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے واسطے، اللہ اللہ، موت نے کس کو مسیحا کر دیا۔ سامعین، مذاہب دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت دین ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے ماننے والے اسے ایک سعادت سمجھ کر اس خدمت کو بجا لاتے ہیں، اپنی جانیں اس راہ میں فدا کر دیتے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی عزتیں قربان کر دیتے ہیں، اپنے اموال لٹاتے ہوئے فخر محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ان خدمت گزاروں کو فتوحات دیتا ہے، ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اپنے ان خادموں کو
اعلیٰ مراتب عطا کرتا ہے۔ دین اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسی بے غرضی کے ساتھ خدمت دین کا فریضہ نبھایا۔ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی لالچ، کوئی خود غرضی خدمت کو داغدار نہ کر سکی۔ خدمت دین کے فرض کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ادا فرمایا۔ دین کی سربلندی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف آپ کی عظیم جد و جہد کی ایک روشن مثال ہے۔ طائف کے راستوں میں بہنے والا آپ کا مقدس خون، احد کے میدان میں آپ کو لگنے والے زخم اور مکہ کی گلیوں میں آپ پر، آپ کے صحابہ پر توڑے جانے والے ظلم دین کی خاطر ہی تو تھے۔ یہ ہے وہ اسوہ جو دین کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دلوں میں خدمت دین کا وہ جذبہ موجزن تھا کہ اس کے لیے وہ اپنے گھر بار، اہل و عیال، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس راہ میں لٹا دیا اور بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہی خدمت دین کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پلک جھپکتے ہی وہ اعلیٰ اور عظیم الشان کامیابیاں حاصل کر لیں کہ چند سالوں کے اندر دین اسلام کا پرچم دنیا میں لہرانے لگا۔ سامعین، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ آ گیا کہ دین اسلام ثریا ستارے پر چلا گیا۔ اسلام اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان دین نے پھر گندے اور ناپاک حملے کرنے شروع کر دیے۔ پھر دین خداوندی کو مٹانے کے لیے شیطانی فوجیں میدان میں آ گئیں۔ تب خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جری اللہ فی خلل الانبیاء حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو میدان میں اتارا۔ اس غلام احمد نے دشمنان دین کو اس طرح للکارا کہ وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ دنیا میں خدمت دین کرنے والی ایک ایسی جانبازوں کی جماعت قائم کر دی کہ تا قیامت اس جماعت میں ایسے خدمت دین کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے کہ اسلام کے مقابل آنے والی تمام باطل قوتوں کو ملیاں میٹ کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑوں ابتلا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، میں خود اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ سامعین، بلا ریب خدمت دین کا تعلق انبیاء کرام کی جماعتوں سے ہوتا ہے اور انبیاء کرام کی جماعتیں ہی خدمت دین کا اعزاز، ذمہ داری اور مواقع کی توفیق اپنے رب سے پاتی ہیں۔ جیسا کہ قرون اولیٰ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو ہی یہ توفیق ملی کہ وہ خدمت دین بجا لائیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خدمات کے نتیجے میں اسلام چار دانگ عالم میں پھیل گیا اور فی زمانہ خدمت دین کی یہ توفیق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کے جانثاروں کو حاصل ہوئی، اور یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت مسلم موعود کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا کہ میرے پیارے دوستو، تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لیوائے قادیاں۔ سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عزیزو،
یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تم ایسے برگزیدہ نبی کے تابع ہو کر کیوں ہمت ہارتے ہو؟ تم اپنے وہ نمونے دکھلاؤ جو فرشتے بھی آسمان پر تمہارے صدق و صفا سے حیران ہو جائیں۔ تم ایک موت اختیار کرو تا تمہیں زندگی ملے۔ حضرات، آسمان کے فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ مسیح محمدی کے غلاموں نے خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور نکل گئے دنیا کے ملکوں میں، نکل گئے زمین کے کناروں تک، بھوک برداشت کی، بیماریاں برداشت کیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور دراز افریقہ کے صحراؤں میں جا کر خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کیا، اور ان کے نعرہ تکبیر کی گونج سے زمین کے کناروں پر جہالت کی گہری نیند سے سونے والا انسان جاگ اٹھا۔ اور کیا ایشیا اور کیا امریکہ اور کیا یورپ اور کیا فیجی کے جزائر اور افریقہ کے صحرا اور زمین کے کنارے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کے نعروں سے لرز اٹھے۔ سامعین، دور کہاں جاتے ہیں؟ آج ایک عظیم خادم دین، مبلغ اسلام، مکرم و محترم سید کمال یوسف صاحب آپ ہی میں موجود ہیں۔ کمال صاحب کی طرح ہزاروں مبلغین ہیں جو گواہ تھے اور آج بھی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مبلغین احمدیت کی خدمت دین کے لیے کی گئی قربانیاں پکار پکار کر اعلان کر رہی ہیں کہ جو نعرہ خدمت دین کا انہوں نے لگایا تھا وہ کر دکھایا کہ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ سامعین، جماعت احمدیہ کی ترقی کا اصل اور بڑا سبب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جہاد تھا جو آپ اسلام کی خدمت میں دن رات کر رہے تھے۔ آپ کی یہ والہانہ خدمت بڑے بڑے دشمنوں کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلواتی تھی کہ یہ شخص اسلام کا بے نظیر فدائی اور اس کا عاشق ذات ہے، جسے دن رات اسلام کی خدمت کے سوا کوئی خیال نہیں۔ کوئی آپ کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیتا تو کوئی یہ کہہ کر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا کہ واقعی مرزا صاحب نے حق حمایت اسلام کا کما حقہ ادا کر کے خدمت دین اسلام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ پس اے مسیح موعود کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، یہی وہ جذبہ ہے جو فرش سے عرش تک پہنچانے والا ہے، جو قوموں کی کایا پلٹ دینے والا جذبہ ہے، جو عظیم الشان انقلاب پیدا کرنے والا جذبہ ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت اسی شخص کی ہے جو دین کا خادم اور نافع الناس ہو، ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جس قدر خدمت اسلام کی تڑپ تھی اور جس طرح یہ لگن آپ کو لگی ہوئی تھی، اس کا اندازہ کرنا انسانی فکر و فہم کے بس میں نہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اپنی طبیعت میں فطرتی عاجزی اور انکساری کے بے پناہ جذبے کے سبب اپنے جذبات و احساسات کے اظہار میں حد درجہ اخفاء اور احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن یہ جذبہ خدمت اسلام تو آپ کے رگ و ریشے میں اس گہرائی تک سرایت کر چکا تھا کہ وہ آپ کے حرف حرف اور زندگی کی ہر ادا سے چھلک پڑتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کی اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پر یہ کام بفضل ہی تعالیٰ کچھ بھاری نہیں۔
اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق و صدق تمام تر انجام دوں۔ اس کام پر اس نے آپ مجھے مامور کیا ہے۔ اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو، اور در حقیقت خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو۔ سامعین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خدمت دین کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تجارت اور لہو سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم اپنی سستیاں چھوڑ دو، قربانیاں کرو اور دین کی اشاعت کا کام اپنے ذمے لے لو تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ بس اے پروفیسروں، اے ڈاکٹروں، اے وکیلوں اور اے سرکاری ملازموں، اے تاجروں، اے صناعوں اور اے ہر قسم کا پیشہ کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا تعالیٰ کی برکت حاصل کرو تو آؤ دین کے کام میں لگ جاؤ اور اشاعت اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دو۔ واللہ خیر الرازقین۔ اور یہ مت خیال کرو کہ تم دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو گے، دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرو گے اور دین کے لیے اپنا وقت دو گے تو تمہیں اس سے نقصان ہوگا، بلکہ یاد رکھو واللہ خیر الرازقین۔ جب اس طرح مال خرچ کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا، دولت تمہارے قدموں میں آئے گی اور یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں تمہیں بالکل حقیر اور ذلیل نظر آنے لگیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، مہدی موعود کو بھیجا، اور آج ہم سب احمدی اس مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس شخص کا ہاتھ بٹانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو ایمان کو ثریا سے زمین پر لایا، اس امام سے منسوب ہونے والے ہیں جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حالت میں دنیا کے کونے کونے میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے اور جس کی جماعت نے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں مسیح محمدی کے ذریعے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے اور ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم بھی اس تقدیر الہی کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور تم اس کے حصے دار بن کے ثواب کماؤ گے۔ ہمیں کس طرح اس الہی تقدیر کا حصہ بننا ہے؟ اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے، اپنے اندر سے ہر قسم کی برائیوں کو دور کر کے، اپنے قول و فعل میں یکجہتی و ہم آہنگی پیدا کر کے۔ پس اے پیارے احمدیو، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے اور صحابہ مسیح موعود نے اور مبلغین احمدیت نے خدمت دین میں اپنی ساری زندگی، وقت کا ایک ایک لمحہ اور خدا داد صلاحیتوں اور طاقتوں کا ایک ایک ذرہ قربان کر دیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ خدمت دین کا جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن عملی میدان میں ابھی پا پیادہ ہیں۔ عہد بیت کے تقاضے بہت بلند ہیں، غلبہ اسلام کی آخری منزل دور افق پر نظر آتی ہے اور ہمارے قدم ابھی بہت آہستہ ہیں۔ خدمت دین کے علمبرداروں، دیکھو کہ تمہارا قافلہ سالار، تمہارا محبوب امام کب سے تمہیں بلا رہا ہے۔ آؤ اور خدمت اسلام کے میدان میں اترتے ہوئے اپنے سب عہد و پیمان سچ کر دکھاؤ۔ دیکھو یہ میدان بہت وسیع ہے اور مخلص اور جانثار احمدی خدمت گزاروں کی آمد کا منتظر ہے۔ پس اے مسیح محمدی کے جانثاروں، مردانہ وار آگے بڑھو
اور ساری دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر دو۔ بستی بستی اسلام کی منادی کرو اور ساری دنیا میں توحید کا علم لہراتے ہوئے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دو۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا ایک دل گداز حوالہ پیش کرتا ہوں۔ احباب سے درخواست ہے کہ بہت غور اور توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے درد سے فرمایا ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں۔ آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجے اور مرتبے کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ سامعین، اب خاکسار اپنی تقریر کو حضرت مسلم موعود کے اس بابرکت ارشاد پر ختم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں، تاکہ تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے، اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام احمدیت زندہ آباد، خلافت احمدیہ زندہ آباد، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کو جاری کیا ہے، اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقف کی تعلیم دیتا ہوں۔ سیدھے آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ کا تخت آج مسیح نے چھینا ہوا ہے، تم نے مسیح سے چھین کر پھر وہ تخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے، اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت دنیا میں قائم ہونی ہے۔ پس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں، میں خدا کی آواز تم کو پہنچا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔